اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ حضرات، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس مقدس عنوان پہ یہ کانفرنس ہے۔ حضرات، ایک بات یاد رکھیے، دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے، اس کے لیے قربانیاں دینے والے، دوسرا انکار کرنے والے۔ رب العالمین کے برگزیدہ پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی انسانیت کو دعوت دی، اور پھر ان کے بعد انبیاء اکرام آتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کے کھڑے ہوئے، اور خالق کائنات نے اس بات کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ انی لکم نذیر مبین اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک عقیدے کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، نظریے کی دعوت دی، اور اسی لا الہ الا اللہ کے لیے پتھر کھائے۔ رب نے مقام یہ دیا اپنے محبوب کے قلب اطہر پہ 114 سورتوں کو نازل کیا۔ ان میں سے ایک سورت کا نام حضرت نوح علیہ السلام کے نام پہ سورہ نوح ہے، جبکہ لا الہ الا اللہ کا انکار نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا، نوح علیہ السلام کی بیوی نے کیا۔ میرے رب نے لحاظ نہیں کیا، یہ پیغمبر کی بیوی ہے، ان کے کپڑے دھوتی ہے، روٹیاں پکاتی ہے۔ رب نے لحاظ نہیں کیا، کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا عقیدے کا نظریے کا انکار اگر نوح پیغمبر کا بیٹا کرے، رب نبی کے سامنے پانی کی موجوں میں غرق کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی، میں نے استحکام پاکستان کے حوالے سے میری زندگی کا ایک روٹین ہے، میں نے آج تک اشتہار پہ لکھے ہوئے عنوان سے زندگی میں بے وفائی نہیں کی۔ پوری گفتگو کوشش کرتا ہوں اسی موضوع پہ۔ حضرات، میں بات نظریے کی کر رہا تھا۔ لا الہ الا اللہ کا انکار نوح علیہ السلام کی بیوی نے کیا، جہنم میں گئی۔ لا الہ الا اللہ کا انکار حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے کیا، جہنم میں گئی۔ آگے چلیے، اسی لا الہ الا اللہ کے پرچار کے لیے رب نے خلیل اللہ کو کھڑا کیا، اور جنہوں نے دعوت دی الذی خلقنی فہو یہدین، کائنات کا رب میرا خالق ہے، مجھے ہدایت کے راستے پہ چلایا ہے، اور میرا الہ کون ہے؟ والذی هو یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ واذا مرضت فهو یشفین، میں بیمار ہوتا ہوں میرا رب مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے انہیں آگ میں ڈالا گیا، اسی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے انہیں گھر سے نکالا گیا، اسی لا الہ الا اللہ کے لیے انہوں نے قربانیاں دی۔ رب نے مقام اتنا دیا اپنے محبوب کے قلب اطہر پہ جو 114 سورتیں نازل کی، ان میں سے ایک سورت کا نام ابراہیم ہے، جبکہ لا الہ الا اللہ سے ابراہیم کا سگا باپ ٹکرایا، اور حضرت اللہ کے حبیب نے فرمایا، لوگو جب قیامت کا دن ہوگا ابراہیم خلیل اللہ، حالانکہ مقام اتنا ہے، خالق فرما رہے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، رب نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، یار بیلی سجن بنا لیا۔ کیوں؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام نے رب سے وفا کی ہے۔ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا، ابراہیم خلیل اللہ اکیلے جماعت تھے، توحید کی دعوت دینے والے تھے۔ رب نے دو بیٹے دیے، حضرت اسحاق کو نبی بنا
بنایا، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو نبی بنایا، پوتے یوسف علیہ السلام کو نبی بنایا، پھر بنی اسرائیل سے نبیوں کا سلسلہ چلا دیا، دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے رب نے محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا، جن کی عظمتوں کو رب نے کائنات کے اندر چار چاند لگا کے چمکا دیا۔ فرمایا ابراہیم خلیل اللہ کے باپ نے عقیدے کا، نظریے کا، لا الہ الا اللہ کا انکار کیا، قیامت کے دن کائنات کا رب خلیل اللہ کا باپ جو لا الہ الا اللہ سے ٹکرا گیا، منکر ہوا، اسے بجو کی شکل میں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آگے چلیے، اللہ اکبر، آگے چلیے، سید الکونین یہی لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کے فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہوئے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تمہارا مشکل کشا، حاجت روا، کھوٹی قسمت کھری کرنے والا، لج پال، بندہ نواز، غریب نواز، غریب پرور، اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کی قسم، جنہوں نے سید الکونین نے جب دعوت دی، حالت نماز میں اونٹ کی اوجڑی پھینکی گئی، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچا گیا، آگ کا استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے ہو گئے، اور جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، صحابہ کرام، اسی لا الہ الا اللہ کے جرم میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ لٹکایا گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، آل یاسر پہ تشدد کیا گیا، لا الہ الا اللہ کے جرم میں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، اللہ کی قسم نظریے کی بنیاد پہ کٹ گئے۔ عرش والا کہتا ہے دنیا والوں سنو، میرے نبی کا بلال، خبیب، خباب یہ عقیدے کی بنیاد پہ مارے کھا رہے ہیں، سنو، اولئک حزب اللہ، یہ میری پارٹی ہے، اولئک ہم الراشدون، یہ ہدایت کے راستے پہ ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے، اولئک ہم الراشدون، یہ ہدایت کے راستے پہ ہیں۔ اللہ نے ان کی جیبوں میں نظریے کی بنیاد پہ ماریں کھائی، جنت کے ٹکٹ ڈال دیے، پھر جب ظلم حد سے بڑھ گیا، آقا ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، صحابہ کرام نے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے جب ہجرت کر رہے تھے، ان کی بیویاں چھین لی گئی، ان کے بچے چھین لیے گئے، ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ صحابہ کرام نے اگر گھر چھوڑے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ علاقہ چھوڑا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ان کے بچے چھینے گئے، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ان کی بیویاں چھینی گئی، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی نظریے کی بنیاد پہ، اور پھر نظریے کی بنیاد پہ ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچ گئے۔ لوگوں اگر بدر کا میدان سجا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، سید الکونین نظریے کی بنیاد پہ 313 کو لے کے میدان میں آ گئے، صفیں بنا کے پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دی، ربا میں محمد کی جو کمائی تھی عقیدے کی بنیاد پہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ لڑنے کے لیے، ٹکرانے کے لیے میدان میں لا کے کھڑا کر دیا۔ جب 313 نظریے کی بنیاد پہ آئے، اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیج دیے، یہ میرے محبوب کے یار لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اہل کفر سے لڑنے آئے ہیں، ٹکرانے آئے ہیں، ان کے ساتھ پیچا پانے آئے ہیں۔ استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ پہلے 1000 آئے، پھر 3000 آئے، پھر 5000 آئے، مومن نظریے کی بنیاد پہ میدان میں آئے، اللہ آسمان سے فرشتے روانہ کرتے ہیں۔ اسی نظریے کی بنیاد پہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ 14 صحابہ نے شہادت پائی، 70 کافر مارے گئے، ابو جہل جہنم میں، عتبہ جہنم میں، ولید جہنم میں۔ پھر احد کا میدان سجا، سید الکونین کے دانت ٹوٹے، چہرہ زخمی ہوا، چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے ہوئے، پیارے حنظلہ نے شہادت پائی، بیوی کہتی ہے غسل دے دو، فرمایا اللہ کی توحید کے لیے نظریے کی بنیاد پہ کٹا ہے، آسمان سے فرشتوں نے آ کے اس کو غسل دے دیا ہے۔ جب آقا کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، چہرہ
چہرہ زخمی تھا، سامنے چچا کے ٹکڑے تھے، سامنے حضرت حنظلہ کا بہتا لہو تھا، 70 ساتھیوں کے کٹے گلے تھے۔ اللہ اکبر، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتا ہے تم میں محمد ہے، جواب نہیں دینا، تم میں ابو بکر ہے، جواب نہیں دینا، تم میں عمر ہے، جواب نہیں دینا۔ جب جواب نہ ملا کہتا ہے اول الحبل، آج حبل اونچا ہو گیا۔ سید القرین بولے عمر اٹھ، پہلے محمد کی ذات کا مسئلہ تھا، ابو بکر کی ذات کا مسئلہ تھا، عمر کی ذات کا مسئلہ تھا، اب کافر نے مسلمان کے عقیدے پہ حملہ کیا ہے، نظریے پہ حملہ کیا ہے۔ کافر کو جواب دو اول الحبل نہیں، اللہ اعلیٰ وجل، اللہ بلند ہے، اللہ برتر ہے۔ پھر وہ کہتا ہے بدر میں ہمارے 70 مرے تھے، احد میں تمہارے مر گئے، معاملہ برابر ہو گیا۔ فرمایا عمر جواب دو، معاملہ برابر نہیں ہے، جو تمہارے مرے وہ رب کی توحید کے لا الہ الا اللہ کے منکر تھے، جہنم میں گئے، جو ہمارے لڑے وہ رب کی عقیدے کی بنیاد پہ لڑے، وہ اللہ کی جنت میں گئے۔ اللہ اکبر، عقیدے اور نظریے پہ سید الکونین نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور ابو سفیان کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں۔ فرمایا کافر نے نظریے پہ حملہ کیا ہے، اللہ مولا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ بدر میں 14 کٹے نظریے کی بنیاد پہ، 70 احد میں کٹے نظریے کی بنیاد پہ، مصعب بن عمیر کا کٹنا نظریے کی بنیاد پہ، سعد بن ابی وقاص کا کٹنا، سعد بن ربیع کا شہید ہونا نظریے کی بنیاد پہ، نبی کے یاروں کا میدان میں کٹنا نظریے کی بنیاد پہ۔ اللہ کی قسم جب احد و بدر کا میدان سجایا نظریے کی بنیاد پہ، اللہ نے صلہ یہ دیا، وہ مدینہ جسے پہلے یثرب کہتے تھے، اللہ کے رسول جب مدینے میں داخل ہوتے سواری کو ایڑی لگاتے، فرمایا ہے المدینہ، یہ یثرب نہیں، یہ مدینہ ہے، اور مدینہ راحت قلب و سینہ، مدینہ ٹھر جائے دیکھ کے سینہ، مدینہ راحت قلب و سینہ۔ اللہ کی قسم اسی مدینہ میں نظریے کی بنیاد پہ شہادتیں ہوئی، اللہ کی حدوں کا نفاذ ہوا۔ مدینہ میں چور چوری کرتا تھا، ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے، زانی زنا کرتا تھا، سنسار کر دیا جاتا تھا۔ اسی مدینہ سے طیبہ سے کعبہ سے جہادی قافلے چلے تھے، جنہوں نے کہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی قسم دنیا میں اسلام کا پرچم لہرایا، زندگی کی آخری لمحات میں لشکر اسامہ کو روانہ کیا نظریے کی بنیاد پہ، صحابہ اکٹھے ہو کے آگے۔ اگر مدینہ سے لشکر اسامہ چلا گیا مدینے کا کیا بنے گا؟ ایک طرف مرتد قبائل ہیں، ایک طرف زکوٰۃ کے منکر ہیں، ایک طرف نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں۔ آؤ نظریہ کیا ہے؟ صدیق اکبر نے اعلان کیا بے شک ابو بکر کو آگ کے درندے کھا جائیں، کملی والے کا نظریے کی بنیاد پہ تیار کیا ہوا قافلہ جائے گا۔ یہ نظریے کی بنیاد پہ صدیق اکبر نے لشکر اسامہ روانہ کیا، نظریے کی بنیاد پہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ میدان میں آئے، شام کو فتح کیا، مصر کو فتح کیا، اور بیت المقدس کی عیسائیوں سے چابیاں لی، اور ان کی کتابوں میں لکھا تھا اسلام کے جرنیل عمر جو بیت المقدس کی چابیاں لیں گے ان کے کپڑوں پہ 17 پیوند ہوں گے، 17 پیوند کی چیک کیے، چابیاں دے دی، اور تمہیں بیت المقدس کی مسلمانوں چابیاں ملی۔ نظریے کی بنیاد پہ اقبال بولے رحمت اللہ علیہ کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آگ کا تلاش۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
خیبر میں نظریے کی بنیاد پہ آئے، مرحب کے ٹکڑے کیے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نظریے کی بنیاد پہ میدان میں آئے۔ اللہ کی قسم یہ ہندوستان سے پاکستان کی طرف مسلمانوں کا آنا، سہاگنوں کے سہاگ اجڑے، بچے شہید ہوئے، عورتیں شہید ہوئی۔ اللہ کی قسم جب پاکستان بنا ہر بچے بوڑھے کی زبان پہ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی دہلی سے واگا بارڈر تک مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر تھے۔ وہ بہار سے پیدل قافلے کے ساتھ آنے والی بہن، 4 ننھے بچے تھے، ہندوؤں نے پکڑ لیا، کہتے ہیں کہ پاکستان مردہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ وہ کہتی ہے اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 4 بچوں کو اس کے سامنے ذبح کر کے برتن میں خون ڈال کے پینے پہ مجبور کیا گیا۔ اللہ کی قسم یہ قربانیاں اس لیے نہیں دی کہ پاکستان کو سیکولر سٹیٹ بنایا جائے، یہ قربانیاں اسلام کے نام پہ تھی۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، ہمارا کراچی سے خیبر تک یہ اعلان ہے، نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، جب تک ہم زندہ ہیں پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ جب تک علامہ شہید کے، یزدانی شہید کے، محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ کے روحانی بیٹے زندہ ہیں، جو انگلی سید القرین کے خلاف ٹھگی، خاتم النبیین کے خلاف ٹھگی، جو آنکھ پاکستان کے خلاف ٹھگی، اسے پھوڑ دیا جائے گا۔ جو قدم اٹھیں گے ان کو توڑ دیا جائے گا، جو قلم اٹھیں گے اس کو توڑ دیا جائے گا۔ مجھے بتاؤ کیا پاکستان کے دفاع اور استحکام کے لیے اپنی جان مال بیٹے گردنوں پہ لہو سب کو دینے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے تیار ہو؟ پھر میرے نعرے کا جواب دے، اسلام 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 اسلام، پاکستان پاکستان زندہ ہے زمانے میں، فدایان محمد تابندہ رہے گا یوں ہی، گلستان محمد ہو لا خزاں، لال و گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا۔ یہ شہداء کا پاکستان، یہ غازیوں کا پاکستان، یہ علماء کا پاکستان، اس پاکستان میں شیر پاکستان جیسے شیر موجود ہیں، دلیر موجود ہیں، علماء موجود ہیں، غازیان موجود ہیں۔ اور مودی سن لے، ہم پاکستان کی طرف تیری میلی آنکھ جو اٹھے گی اسے پھوڑ دیں گے۔ آج اگر کشمیری قربانیاں پیش کر رہے ہیں وہ بھی عقیدے اور نظریے کی بنیاد پہ، برہان وانی اپنے باپ کا دوسرا بیٹا کٹتا ہے، باپ پاکستان کے پرچم میں بیٹے کی میت لپیٹ کے قبر میں اتار دیتا ہے۔ آج علی گیلانی کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج شبیر شاہ میدان میں کھڑا ہے نظریے کی بنیاد پہ، آج سید علی گیلانی کھڑا ہے نظریے کی بنیاد پہ، آج آسیہ اندرابی ہے نظریے کی بنیاد پہ۔ اللہ کی قسم نظریے کی بنیاد پہ مسلمان دنیا کے جس خطے میں کھڑا ہوگا ہم اس کی آواز پہ لبیک کہیں گے۔ پھر میرے نعرے کا جواب دو، کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ افغانیوں سے رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ شبیر شاہ سے رشتہ کیا؟ آسیہ اندرابی سے رشتہ کیا؟ اور زندگی کی اصل اڑان باقی ہے، ابھی بہت سا کام باقی ہے، ابھی تو ماپی ہے مٹھی بھر زمین ہم نے، سارا ہندوستان باقی ہے۔ اللہ کی توفیق سے دہلی پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سبز پرچم لہرائے گا، اسرائیل صفحہ ہستی سے انشاءاللہ مٹے گا۔ کیوں؟ زندہ ہے زمانے میں فدایان محمد تابندہ رہے گا یوں ہی، گلستان محمد ہولا خزاں، لالا گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا۔ آخری بات حضرت یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے، میں تن وار دیواں میں من وار دیواں مدینے دے چن تو، میں چن وار دیواں میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جب تو میں جگ وار دیواں، او دی جتی تو میں پگ وار دیواں۔ علامہ شہید فرمایا کرتے تھے کیا آمنہ کے لال کی عظمت و
عزت و عظمت کے لیے ٹینکوں کے آگے لیٹنے کے لیے تیار ہو؟ یہ قافلہ علامہ شہید کے روحانی بیٹوں کا ہے، نہ دبے گا نہ جھکے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔